امید پہ پورا نہیں اترتے تو آپ امیدوں پہ پانی پھیر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سارے طالب علم پڑھ ہی لیں, کوئی ضروری نہیں کہ سارے محدث بن جائیں, لیکن وہ حرکت نہیں ہونا چاہیے یہ کہا جائے کہ امیدوں پر پانی پھیر دیا. والدین جو بھیجتے ہیں بچوں کو بڑی امیدیں لگائے ہوتے ہیں بھائی, ان کی امیدوں کا خون جب آپ کرتے ہیں تو ان کا دل کا خون ہوتا ہے, آپ کو اس کا اندازہ ہے. اگر آپ سے نہ بن سکے تو اتنی تعلیم حاصل کر لیں اور بتا دیں کہ میرا دماغ چلتا نہیں ہے, یہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں, لیکن بالکل جاہل بھی رہنا نہیں چاہتا. زیادہ انتظام میں پڑھ کے ذرا ایسا ہو جاؤں کہ دنیا مجھے جاہل نہ کرے, البتہ میں یہ کام کروں گا. یہ انصاف کی بات ہے, یہ زیادہ بہتر بات ہے. اس لیے طالب علم کو کسی کی سرپرستی میں رہنا چاہیے, جو آپ کی صلاحیت کو چیک کر سکے, جو آپ کو سمجھ سکے کہ تم کس کام کو. جب طالب علم اپنا ہی مربی ہوتا ہے اور اپنا ہی مزکی ہوتا ہے, اپنا رہبر ہوتا ہے, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے. بالعموم وہ لوگ جو کسی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو وابستہ نہیں ہوتے ہیں وہ شیطان کبھی بھی انہیں اچک سکتا ہے. اور نمبر 2 میں آپ سے ایک چیز بتا رہا ہوں کہ علم نہایت اہم چیز ہے. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے, کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں مختصر ایک چھوٹے فقرے میں بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ کہہ دیجیے کہ کیا وہ جو صاحب علم ہیں اور جو علم سے محروم ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل سادہ اور سمپل ہے. اس میں یہ نہیں کہا جو حدیث شریف جانتے ہیں, جو قرآن شریف جانتے ہیں, صرف علم کا یہ مطلق ہے نا, ساری چیزیں ہوں گی, ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو علم والے ہیں, جو علم والے نہیں ہیں, ان کا انجام برابر نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ علم والے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں, جو علم والے نہیں ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی اور مسلم معاشرے کو جہالت کا سامنا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. آج جو کچھ آپ پورے عالمی سطح پہ دیکھ رہے ہیں, مسلمان کو کمزور جمعیت بن گئے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کا فقدان ہو گیا. ہمارا علم کی شرح بہت معمولی ہے. ابھی تو بہت کوششوں کے نتیجے میں تھوڑی بہت اس میں زیادتی ہوئی ہے, تھوڑا اضافہ ہوا ہے, ورنہ ابھی 50-60 سال پہلے کیا تھا جان سکتے ہیں, جو ایک دم سے زوال آنا شروع ہوا. اور دوسری آیت میں پڑھی تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ دعا کریں اللہم ارزقنی علما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان الفاظ کے ساتھ ہیں, لیکن یہاں پر خاص نقطہ یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ حاصل ہو جائے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ علم ہم نے حاصل کر لیا. علم کی کوئی انتہائی حد نہیں ہے, اور علم آنے کا سلسلہ لگاتار لگا ہونا چاہیے. آپ کا سسٹم ایسا ہو جو دروازے علم حاصل کرنے کے جو مداخل ہیں وہ بند کبھی بھی نہ ہو. علم آپ کے اندر برابر مسلسل آئے. جیسے ایک زندہ انسان ہے, اس کی رگوں میں وہ سویا ہو تب بھی اور جگہ ہو جب بھی مسلسل خون کی گردش ہونی چاہیے. گردش رک گئی تو آپ مر جائیں گے. آپ سوتے ہیں جب بھی آپ کا دل دھڑکتا رہتا ہے, کیوں؟ تاکہ رگوں میں خون مسلسل دوڑے اور آکسیجن آپ کے جسم کے تمام گوشوں تک پہنچے. اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ سو بھی جائیں تب بھی علم کی گردش آپ کے ذہن, دل و دماغ میں جاری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے واسطے پوری امت کو, انسانیت کو کہا کہ اللہ سے جب علم کے لیے دعا کرو تو صیغہ کیا ہونا چاہیے؟ رب زدنی علما, میرے علم میں اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. رب کریم میرے اندر جو سسٹم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, عجیب ہے, علم اخذ کرنے کا سسٹم محسوس تو کرتے ہیں, دیکھتے نہیں. ایک چھوٹا بچہ سب کچھ سیکھ لیتا ہے اپنے گھر کے ماحول سے, سب کچھ جان جاتا ہے, کب سیکھا نہیں معلوم. تو یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ مغناطیس کی طرح سے ہے, اثرات قبول کرتے ہیں. اس لیے حکماں نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند, صحبت طالب ترا طالب کند. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ برے لوگوں کی صحبت میں ہیں اور ان کی صحبت کے برے اثرات سے آپ محفوظ ہو جائیں. آپ کو خبر کب ہوتی ہے کہ اثرات کیسے پہنچتے ہیں؟ برے اثرات جب آتے ہیں تو کیسے دل پر حملہ کرتے ہیں اور دماغ اور دل کا وہ کیسے حصہ بن جاتے ہیں, کب آپ کو نظر آتا ہے.
میرے علم میں مسلسل بغیر کسی توقف کے علم میں اضافہ ہو۔ علم ایسی چیز ہے کہ اس کا تسلسل رکنا نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ جیسے آپ سوئیں تو آپ کا ہارٹ بند ہو جائے تو کیا کل کو آپ زندہ ہوں گے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے؟ نہیں۔ ایسے ہی اگر علم کا تسلسل کبھی بند ہو جائے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ آپ کو احساس ہوگا کہ علم کا تسلسل رک گیا ہے، احساس مردہ ہونے لگے گا، آپ کو ہوش بھی نہیں ہوگا، آپ کو فکر ہی نہیں ہوگی کہ آپ مزید علم حاصل کریں۔ کل آپ کو علم کا تسلسل نہیں مل سکا، کل 24 گھنٹے علم نہیں آیا ہے، بالکل بھی نہیں۔ بے شعوری تعلیم ہوتی ہے، بے حسی تعلیم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں کہ انہیں فکر ہوتی ہے کہ ذرا سا علم حاصل